کھڑی پہ اے سی نہیں چلاتے، کیوں؟ کہیں انجن خراب نہ ہو جائے۔ بھائی سرکار دیکھے نہ دیکھے، رحمان تو دیکھتا ہے نا، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھتا ہے نا۔ عدل کا نظام کیسے آئے گا؟ پہلے ہم اپنے سے شروع ہوئیں، نظام تب ہی پھیلے گا نا۔ پورے پاکستان کا نظام درست کرنا ہے نا، تو ہم اب یہ جو میں واقعات سنا رہا ہوں یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے نا، آئیڈیل ہے نا، کیونکہ اپنے سے تو ہم واقعات نہیں لے سکتے، ہم نے تو یہی سنانا جو ہم نے پڑھا ہے۔ اپنی گاڑی کی ہم کتنی کیئر کرتے ہیں، 3 بندے بٹھاتے ہیں، یار شاخ کمزور ہیں، اور سرکاری گاڑی میں تو ہم پتہ نہیں کیا کیا لے کر گھومتے ہیں۔ اور میں نے تو ایک سرکاری گاڑی میں کتے بھی دیکھے ہیں اس دور میں، ہم نے تو بڑا کچھ دیکھا ہے۔ غصہ نہیں کرنا، یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، تو پھر ہم نے اپنے بڑوں کو کاپی کرنا ہے۔ تو کیا اپنی گاڑی کی حفاظت جس طرح کرتے ہیں سرکاری گاڑی کی ہم نہیں کرتے؟ ہم سرکاری گاڑی کی حفاظت ایسے کریں جیسے انہوں نے کہا کہ دیا بھی سرکاری ہے تیل، تے جدہ پٹواری لگا ہے وہ دے پلاٹ اپنے نے، اور جدہ وابڈا چ لگا ڈائریکٹ ہی چل رہے، ڈائریکٹ اسی چل رہے ہیں۔ کدھر گیا دور پرانا تے پی گیا کیڑی راہ، سارا ٹبر پی لینے سب پائیا دودھ دی چاہ۔ ادو دور مشینی نہیں سی، شہراں دے وچ شور نہیں سی، بہتے ڈاکو چور نہیں سی، بولو بہتے ڈاکو چور نہیں سی اکھاں وچ حیا۔ کدھر گیا دور پرانا، ادو لوگ دروازے کھلے چھڈ کے سوندے سی، چوری نہیں سی ہوندی، ڈکیتی نہیں سی ہوندی۔ کسے دی مجھ کھل جانی تے لوکاں نے آپ ہی بن جانی بھی تیرے ڈنگر وارا ہویا ہے، ہن اوتھوں ہی لد کے لاہور لے جاندے، منڈی لے جاندے، ہاں جی اوتھوں ہی لد کے۔ چیزاں جتھے مرضی پئیاں ہوندیاں سی، کوئی نہیں سی اٹھاندا۔ میں ایک پنڈ تقریر کرن گیا، میں کہا لوکو بجلی ڈائریکٹ نہ بالو، میں کہا اے سی ڈائریکٹ نہ چلاؤ، بمبیاں ڈائریکٹ نہ چلاؤ، موٹراں ڈائریکٹ نہ چلاؤ۔ ایک بندہ اٹھ کے آندا ہے میری بھی سنو گے؟ میں کہا 2.5 گھنٹے میری سنی تیری بھی سن لینا۔ کہنا جتھے بول رہے ہیں مسجد دی بھی ڈائریکٹ ہی لگی ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ میں کہا یار دوسریاں مسجداں دی بھی ڈائریکٹ؟ کہندا ساریاں دی ڈائریکٹ۔ میں کہا مولویاں نوں پتہ ہے؟ کہندا جہو جے پڑھن والے ہو جے پڑھاؤن والے نے، جنہوں نے ہمیں روکنا وہ بھی ان کو بھی پتہ ہے۔ اب بتائیں کہ یہ مسجدوں کی بھی ڈائریکٹ لگی ہوئی، جہاں سے ہمیں ملنا تھا۔ علامہ اقبال نے کہا تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر۔ یہ ہم شعر سنتے ہیں پڑھتے ہیں، مگر کبھی ہم نے فٹ نہیں کیے کہ کس جگہ پہ فٹ آتے ہیں۔ یہ میں آپ کو فٹ کر کے دے رہا ہوں کہ ہم پہ فٹ آتے ہیں، ہمارے مولوی صاحب روکتے ہی نہیں۔ اکثر مسجدوں کے یہ کھمبے لگے ہوئے نا چھتوں پہ، اوپر سپیکر لگے ہوتے ہیں، یہ وابڈا کے کھمبے ہوتے ہیں۔ میں نے ایک مولوی کو پوچھا یہ کھمبا کہاں سے لیے؟ یہ گلی چ پیا سی، تو میں پوچھیا کس نے؟ ایک آدھا پوچھنا اللہ دے گھر تے لایا۔ میں کہا بھائی یہ ریاست کی امانت ہے، یہ ریاست کی امانت، آنے والی نسلوں کو یہ کہاں سے سرمایہ ملے گا؟ اگر ہم نے ضائع کر دیا تو آنے والی نسلوں کو بجلی کہاں سے ملے گی؟ اگر ہم نے بل نہ دیا ڈائریکٹ نہ جی جلائی بجلی، تو آنے والی نسلوں کو یہ تاریں یہ کھمبے نہیں ملیں گے۔ ہم دور نہیں سوچتے، یہ تو ریاست کی امانت ہے۔ آپ دیکھ لیں، اور جس نے یہ پالیسی بنائی اس کو بھی اللہ نے پوچھنا ہے کہ 300 سے اوپر 1 یونٹ بھی ہو جائے تو اس کا ریٹ ڈبل ہے، جن نے کیڑے وہ کور چ پہنے کسی دے نہیں پہنے ہیں۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ 300 بندہ دیکھتا رہے، کہ بندہ بٹن چک دے کہ اگلے دن پائی ہوئے دے 300 تو ود گیا تو کام خراب ہو جائے۔ یہ کہاں بیٹھ کے پالیسیاں بناتے ہیں؟ ان کو بھی چاہیے انصاف کریں عوام سے، کہ غریب آدمی کا اگر 310 یونٹ ہو گئے تو ان کو 10 یونٹ کے بدلے وہ ڈبل قیمت دینی پڑ رہی۔ روٹی پوری کریے یا بل تاریے، دسو کیڑے خوہ وچ چھال ماریے۔ جے مسا روٹی پوری ہوندی ہے بل سیاپا پہ جاندہ ہے۔ آپ سے بھی میری اپیل ہے کہ اپنی یہ میری کہنے پہ آپ نے ایک میرا کام کرنا ہے اپنی فیس بک پہ، کیونکہ آپ کی بڑی بھاری فیس بک ہے، کیونکہ آپ کی آئی ڈی سے بڑے بڑے دانشور جڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے بیوروکریٹ ٹیکنوکریٹ۔ میرے کہنے پہ آپ میں ریکویسٹ کرتا ہوں یہ پوسٹ ضرور لگانی ہے کہ یہ جو 300 سے اوپر 1 10 15 20 یونٹ کسی کے جل جائیں اس کو ریٹ ڈبل ہے، یہ پالیسی چینج ہونی چاہیے۔ لگائیں گے؟ یہ سبھی کے فائدے کی ہے،
ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਸੀਤੋਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। میں تو تانوں کہہ رہے ہیں، میں تہاڈے فائدے واسطے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے غریب عوام کے لیے، جتنی غریب لوگ ہیں یہ 300 یونٹ دیکھتے رہتے۔ میں ایک اماں نو پوچھیا، اماں یہ آپ کیوں اتنا صرفہ کر رہی ہیں؟ کہندی مولوی صاحب ڈر 300 تو اتے یونٹ نہ آ جائے۔ یہ حالات ہیں، جب ہم پالیسیاں بناتے ہیں تو ہمیں اللہ نہیں یاد آتا کہ کسی غریب پہ ظلم نہ ہو جائے۔ امیر کو کیا لگے یہ نبی بلبوں سے، یہ کسی سے، وہ تو غریب کی بات ہے۔ تو جناب عمر بن عبدالعزیز پتہ کتنے انصاف والے تھے۔ ایک دن اپنے رایا سے پوچھا، وزیروں مشیروں سے پوچھا کہ کتنا مال ہے گلے میں؟ کہتے جی حضور بہت زیادہ۔ کہتے ٹیکس بند کر دو۔ ٹیکس بند کر دیا۔ کہتے جی اب بھی مال بہت زیادہ ہے، بھئی یہ دروازے پہ بند کر دو۔ ایک گھر ماواں نوں ستاؤندے نے، ایتھے مولوی نوں ستا رہے ہیں۔ نہ یار نہ کرو۔ میں آپ سے نا یہ بات کرنے لگا ہوں کہ کہنے لگے سعید صاحب، سعید کا معنی بھی اچھا ہے، کہنے لگے کہ ٹیکس بھی بند کرتا ہے، گلہ پھر بھی بڑا ہے، تنخواہیں بھی جاری ہیں، جی بڑی ہیں۔ کہتے میرے ملک میں جتنے میرے شہری مسلمان ہیں ان کا قرضہ اتار دو۔ سارا رایا نے، ایمنسٹی اسکیم آتی رہتی ہے، اب تو بڑا واقف ہیں، کئی مستفید بھی ہوں گے۔ تو انہوں نے اسکیم کیا دی کہ میری رایا میں جتنے قرض دار ہیں ان کے قرضے اتار۔ کہتے جی اب بھی گلہ بڑا ہے، مال بڑا ہے۔ کہتے جو غیر مسلم ہیں ان کے بھی قرضے اتار دو۔ آپ کو بھی میں بولوں گا، آپ کی بار میں اگر کوئی غیر مسلم وکیل ہے تو آتے اس کو بھی سلوٹ کیا کرو، آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کے وہ آپ کا مذہب اپنانا شروع کر دے گا۔ اس کو اپنا سمجھیں، اس کو اتنی آنر دیں کہ وہ آپ کو کہے کہ یار اتنا اخلاق ان کا، اخلاق کردار پیش کریں۔ ہم اپنا اخلاق کردار تو پیش نہیں کر رہے۔ بھئی آپ کا قرآن تو کھول کے وہ پڑھتا نہیں، آپ کی حدیث تو کھول کے پڑھتا نہیں، ہم خود نہیں پڑھتے، بس صبح اٹھ کے موبائل کھولتے ہیں، ان باکس میں جاتے ہیں، کوئی میسج تو نہیں آیا۔ اب قرآن کون پڑھتا ہے؟ اٹھ کے موبائل کھولتے ہیں، رات میں موبائل، نتھو ہے تو ٹچ، فتو ہے تو ٹچ، گورا ہے تو ٹچ، چٹا ہے تو ٹچ، کالا ہے تو ٹچ، نوکر ہے تو ٹچ، مالک ہے تو ٹچ، دانے پن والا ٹچ، کھوتی والا ٹچ، رکشے والا ٹچ، مولوی ٹچ، نمازی ہے ٹچ، جج ہے ٹچ، وکیل ہے ٹچ، جنوں ویکھو ٹچ۔ اللہ جاندا جنہ اسی اس موبائل نہ اٹیچ ہوئیں، اللہ رسول نال اٹیچ ہوئیں، اللہ کرے جے کدی اسی قرآن دیاں 17 نہ اٹیچ ہوندے اساں ولی ہو جانا سی، مگر موبائل نہ اٹیچ۔ الگ لگ جاندے موبائل تے چیٹ کر، منڈے موٹر سائیکل تے بیٹھے ہون گے تے میسج تے چیٹ کری جان گے، تے جا ٹرک چ وجدے پھر ماواں دی میرا پت شہید ہو گیا، ہاں شہید ہو گیا۔ میسج نبی پاک نے فرمایا جس حالت میں مرو گے قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھائے جاؤ۔ اب دیکھو بندہ میسج کردہ مر جائے، قیامت نو میسج کر دے اٹھنا، کبھی سوچا ہے ہم نے؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں اس لیے کرتا رہتا ہوں بیچ میں کہ لوگ پیار سے بات مان جاتے ہیں، غصے سے نہیں مانتے۔ لوگ ایپر بڑی جلدی ہوتے ہیں نا، تو میں کول مائنڈ سے باتیں کرتا ہوں، پیار سے تھوڑی سی وچ مزاح ڈال لینا ہے تاکہ لوگ غصہ نہ کرن۔ لوگ بھائی غصہ بڑا کر دینے، غصہ آندا ہی بڑا ہے اس دور چ۔ تو آندا پتہ غصہ کیوں ہے؟ سیر تے ساڈی قسمت چ رہی نہیں، کمبل چ بیٹھے آہستہ بولے بابا سن لیں گے، بابا سن لیں گے۔ سچی بات، ہمیں تو اپنے بستر پہ بھی آرام نہیں ہے، دماغ بھی چلتا رہتا ہے۔ بستر ہوتا ہے دماغ کو آرام دینے کے لیے، تو ہم ادھر بھی دماغ چلاتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے تو ہماری قوم میں ڈپریشن، یہ پردے کھول دینا، ہاں چلو چلا دیں۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ یہ میری بات اپنے دل میں لے کر جائیں کہ ہمیں چاہیے نا، جتنے بیٹھے ہیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں مسلمان بھائیوں، یہ بڑی قیمتی بات ہے، یہ سمجھیں۔ کہتے ہیں جی غیر مسلموں کے قرضے بھی اتار دیں۔ کس کے؟ جو غیر مسلم ہیں ان کے بھی قرضے اتار دیں۔ اب ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کہتے ہیں اس کی مسجد نہیں بننے دینی، اس کے بننے، آپ کی عدالتوں میں کتنے کیس ہیں، ہم اس فرقے کی مسجد نہیں بننے دینی، یہ غلط بات ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جب ووٹ مانگا تھا تو یہ کہا تھا کہ میں ایسا دیش بنانے چلا ہوں جہاں ہر شہری کو برابر کے حقوق حاصل ہوں گے۔
تو ہمارا اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ جو آپ کی کنٹری میں رہے، جو آپ کی ریاست کے آئین کو مانے، ریٹ کو چیلنج نہ کرے، ٹیکس دے، آپ اس کے ساتھ وہی سلوک کریں جو اپنے شہریوں سے کرتے ہیں، ان کی عبادت کا احترام کریں، ان کی عبادت گاہ کا احترام کریں۔ اور آج کتنے آپ بیٹھے ہیں پڑھے لکھے لوگ، آج عدالتوں میں کیس ہیں، ہم نے اس مسجد نہیں بننے دینی، ہم نے وہ نہیں بننے دینی۔ میں اس دن کا مولوی ہوں کہ پاکستان کو پاکستان رہنے دیں۔ قائد نے جو کہا تھا وہ بالکل آئین اسلام کے مطابق کہا تھا۔ مدینے میں بھی آج غیر مسلم کو کیوں تحفظ حاصل تھا؟ میرے نبی نے کہا گرجے کی بھی میں حفاظت کروں گا اگر وہ میری ریاست کے آئین کا پابند ہوگا۔ آپ نے معاہدے بھی کیے، اوس اور نبی خضر جتنے ادھر قبیلے تھے آپ نے کیے، معاہدے کیے ان سے، اور آپ نے یہ بھی بولا کہ مسلمان معاہدہ نہیں توڑتا۔ میں آپ سے بھی امید رکھتا ہوں کہ آپ ہر ایک کی مسجد کو برداشت کریں، ہر ایک کی عبادت گاہ کو برداشت کریں۔ محلے میں رہتے ہیں، ہم ہر ایک دوسرے کا ادب کریں گے، احترام کریں گے، ایک دوسرے کو برداشت کریں گے تو اسلام آگے پھیلے گا۔ مگر ہماری برداشت کتنی ہے؟ ہم جنازے بھی 2 3 3 کراتے ہیں، کہنے جی میرا یہ مگر نہیں ہوندا، دوجاں دا میرا نہیں ہوندا، مردے دا وس نہیں چلدا، اٹھ کے آ کے تسی سارے مرو میں ہی تہاڈا پڑھ دینا ہے۔ وہ تو مریا پیا ہوندا بیچارہ، کیوں بھی جناز گاہ میں لڑتے نہیں ہیں لوگ۔ یہ ہماری برداشت کا عالم ہے۔ ہم جناز گاہ میں بھی موت کو یاد کرنے کی بجائے مولویوں کو کہتے ہیں اس کے پیچھے نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نہیں ہوتی۔ ہم جنازے پہ بھی کٹھے نہیں ہیں۔ کیا آج ہم نے اسلام کو اپنایا ہے، کہتے ہیں قرضہ اتار دو غیر مسلموں کا، پھر کہنے لگے جی ابھی